بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں محمد زاہد اوان آج اپنے اوان قوم کے تمام اوان سپوتوں سے، اپنے بزرگان جو بھی جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارے بھائی جو میرے سے عمر میں بڑے ہیں، جو ہم عمر ہیں، میرے سے چھوٹے ہیں، ان کو سب کو سلام کہتا ہوں، السلام علیکم۔ اور آج یہ ویڈیو پیغام بھرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی بھی چند وجوہات ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج تک کسی نہ ویڈیو میسیجز کرتا ہوں کسی بھی گروپ میں، اور نہ میں کوئی اپنا اس طرح کے بیانات سنتا ہوں اور نہ زیادہ اس پہ دھیان دیتا ہوں، سوائے اخباروں کی کٹنگ کے۔ جو اخباروں کی کٹنگ ہوتی ہیں نیوز کی، جو کہ ملک کے لیے یا سیاسی ہوتی ہیں، میں اس کو صرف شیئر کرتا ہوں، ادروائز میں کوئی بیان بازی یا کوئی اس طرح کی تصاویر یا کوئی بھی چیز کسی بھی گروپ میں شیئر نہیں کرتا ہوں۔ لیکن آج یہ نوبت کیوں آئی، اس کی ایک اہم وجہ ہے۔ اہم وجہ یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑے مؤدبانہ طریقے سے۔ دیکھیں، ماضی میں آج 5-6 سال ہوئے ہیں کہ میں اس تنظیم الاوان یا تنظیم الاوان کے ممبران وہ میری طرف آتے رہے ہیں اور اپنا جو ہے مجھے تنظیم الاوان میں شامل ہونے کے لیے بہت فورس بھی کرتے رہے اور طریقے سے مجھے سمجھاتے بھی رہے۔ یہ برادری کا ایک فورم ہے، تنظیم الاوان بڑا ایک اسٹرانگ فورم ہے، آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ اس کے لیے مجھے سندھ کی صدارت کی بھی آفر کرتے رہے، مرکز سے بھی مجھے اپنا بات کروائی گئی، امجد علوی صاحب سے، شاکر بشیر صاحب سے، اور یہاں کے جو اپنا قیادت تھی صدیق اوان صاحب، وہ بھی میرے پاس گھر آتے رہے ہیں، کافی جگہوں پہ ملاقات ہوتی رہی، جس کی آپ بے شک تصدیق کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا ایک ہی میسج ہمیشہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس وقت آؤں گا، مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بالکل میں آپ لوگوں کے ساتھ آؤں گا، شامل ہوں گا، لیکن پہلے آپ لوگ آپس میں اتحاد کریں، اتفاق کریں، اس کے بعد میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اور جس کے لیے میں نے اتحاد کے لیے، آپس میں جڑنے کے لیے، اتفاق کے لیے 3 سال بہت جد و جہد کی، اور جتنے گروپ تھے ان میں میں نام لے کر بھی کہہ دوں، اس میں کوئی کبات نہیں مجھے کہ اس وقت صدیق صاحب اب کہ یہ جو ساتھ نہیں تھے، جس میں ارشد اوان اور آفتاب اوان، یہ پہلے ایک ہوا کرتے تھے، ایک گروپ تھا، اور اس کے بعد صدیق بھائی بھی ساتھ ملے، ان کے بعد صدیق بھائی نے بھی مجھے کہا، اور میں نے ان کو یہی کہا، صدیق صاحب کو بھی اور دوسرے بندوں کو بھی جو آئے تھے، میں نے کہا بھائی اس میں مجھے کوئی تمغے نہیں لگنے ہیں، مجھے کوئی ایسا مفاد نہیں ہے۔ جی جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے یہی کوشش کی کہ ہم جڑ جائیں، آپس میں ایک ہو جائیں، لیکن بدقسمتی سے یہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا تھا۔ تو اس دوران پھر فاروق اوان صاحب آئے، بلکہ فاروق اوان صاحب کو لایا گیا مرکز کی طرف سے، پیر خالد سلطان صاحب اور صدیق اوان صاحب نے ان کے گلے میں یہ ہار پہنایا اس ذمہ داری کا، جبکہ فاروق صاحب نے خود سے یہ کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی کہ میں تنظیم الاوان میں آنا چاہتا ہوں، یا مجھے چیئرمین بنایا جائے، یا مجھے صدارت چاہیے۔ یہ فاروق اوان صاحب کو ذمہ داری مرکز کی طرف سے پیر خالد سلطان صاحب اور صدیق اوان صاحب کی طرف سے سونپی گئی۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ اچھا، اب قبول کرنے کے بعد
وہ اس ذمہ داری کو پوری طرح سے سر انجام دیتے رہے، اور انہوں نے جب صدیق صاحب کے ساتھ بیٹھ کے تنظیم کو چیک کیا، جو رجسٹریشن تھی وہ اس کی رجسٹریشن ایک عرصہ پہلے، کافی عرصہ پہلے جو کہ ختم ہو چکی تھی، اس کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا تھا، اپ گریڈ نہیں کیا گیا تھا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہر تنظیم کو، پارٹی کو ہر سال بعد یا 2 سال بعد جو اس کا ہوتا ہے، اس کی ساری ہر کارکردگی، ہر اس کا جو ورک ہے، جو اس کے مینجمنٹ کا ورک ہے، جو عہدے ہیں، ہر چیز کا وہ ایک جمع کرانا پڑتا ہے، جو کہ نہیں کرایا گیا، جس کی وجہ سے وہ ختم ہو چکی تھی۔ تو دوبارہ تنظیم العوان سندھ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی تھی، چیک کیا گیا، کیونکہ FATF کی جو اپنا انسٹرکشن ہے، جو ریسٹرکشن ہے، جو سختیاں آ گئی ہیں، جو پابندیاں لگا دی گئی ہیں، تو اس سے کوشش کی وہ بحال نہیں ہو رہی تھی۔ تو پھر انہوں نے تنظیم العوان پاکستان سندھ، تنظیم العوان پاکستان سندھ کے نام سے، اور بڑی محنت کر کے، بڑی تگ و دو کر کے، جد و جہد کر کے، اور مشاورت کے ساتھ، یہ نہیں کہ اپنی مرضی، اپنی منمانی کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ، صدیق اعوان صاحب کے یا پیر خالد سلطان صاحب کے مشاورت کے ساتھ اس کو دوبارہ سے ایک تنظیم کو پیروں پہ کھڑا کیا، تنظیم العوان سندھ کو، پاکستان سندھ کو، اور الحمدللہ آج سے کچھ دن پہلے یہ تنظیم رجسٹرڈ باقاعدہ طور پہ کر دی گئی ہے، جو کہ ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے اور مختلف عہدیداروں کے ذریعے تمام عوام برادری کو مطلع کیا ہے اسے۔ اب جب تنظیم رجسٹرڈ ہو گئی ہے تو نہ کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی ایک تنظیم ختم ہو گئی تھی، اس کی رجسٹریشن یہ دوبارہ کی گئی ہے، ہم آ کے بیٹھیں، پوچھیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، آئندہ کے لیے لائے عمل کیا ہوگا، بجائے پوچھنے کے اس پہ تنقید اور اس پہ کرٹیسزم کرنا شروع کر دیا، بغیر سوچے سمجھے کہ بھائی آپ لوگوں نے آپس میں عہدے بانٹ لیے اور یہ کر لیا، اور اس طرح تنظیم کو کیپچر کر لیا، اور خود ساختہ یوں بن گئے چیئرمین، اور یہ بن گئے، عہدے بن گئے بانٹ کے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، کوئی بھی تنظیم رجسٹرڈ کرنے کے لیے یہ مینجمنٹ کمیٹی کے عہدے، مینجمنٹ کمیٹی کے طور پہ یہ شروع میں 10 عہدے دیے گئے تھے کہ یہ مینجمنٹ کمیٹی رجسٹرڈ ہونے کے بعد پھر جو لا میں، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو تنظیم کے اندر ہم نے دیا ہے، اس کے مطابق جو عہدے ہوں گے، یہ ایک فلاحی تنظیم ہے، NGO ہے، یہ ایک پولیٹیکل جماعت نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی اس کو انویسٹیگیٹ کرے، سرچ کرے، تو یہ پولیٹیکل جماعت نہیں ہے، اس میں ڈویژن اور اس میں پھر ڈسٹرکٹ اور اس طرح 6 عہدے 8 ہر جگہ ہوں گے، تو وہ چیز نہیں ہے۔ اس میں ایک لمیٹڈ عہدے ہیں جو کہ ابھی تک کوئی ہماری فرسٹ مینجمنٹ کمیٹی کی میٹنگ بھی نہیں بیٹھی، اس میں بیٹھ کے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ ہم پرانے عہدیداروں میں سے کون ڈیزرو کرتا ہے، کس نے کیا کیا ہے، اتنے عرصے میں عوام برادری کے لیے کیا فائدہ پہنچایا ہے، اور عوام برادری کے لیے وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور ماضی میں اس نے کیا کیا ہے۔ اس حساب سے جو جہاں میرٹ پہ ڈیزرو کرتا ہوگا، چاہے وہ عمر رسیدہ ہمارے عوام بزرگ ہوں، چاہے وہ یوتھ میں سے ینگ جنریشن ہو، جو ڈیزرو کرتا ہوگا آئندہ کے لیے بھی کارکردگی ماضی میں بھی کی ہوگی، چاہے وہ گراؤنڈ پہ کی ہو، چاہے وہ فائنینشلی کی ہو، چاہے وہ بھاگ دوڑ کے ذریعے فزیکلی کی ہو، وہ بندہ جو کمیٹی اپنا مینجمنٹ کمیٹی اس کو دیکھے گی، وہ جو ڈیزرو کرتا ہوا اس حساب سے اس کو عہدہ دیا جائے گا۔ اس چیز کو سوچے سمجھے بغیر ایک چیز کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا، اور وہ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں جن کے اپنا عہدہ کوئی لیگل نہیں ہے۔ میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تصدیق کی جائے کہ اس سے پہلے سندھ کی جو تنظیم رجسٹرڈ تھی، تو وہ تنظیم جو ہے اس میں کس کا کیا عہدہ تھا، اس عہدے کو سامنے لایا جائے۔
وہ کوئی اپنی طرف سے چیف آرگنائزر خود ساختہ بن گیا ہے اور دوسرے پہ کرٹیسائز کر رہا ہے، کوئی خود ساختہ صدر بن گیا ہے وہ دوسرے پہ کرٹیسائز کر رہا ہے، طنز کر رہا ہے۔ میں پہلے تو اس چیف آرگنائزر سے یا ان بندوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ بیٹھیں، آئیں، ہمیں کرٹیسائز کریں، ہم پہ الزام تراشی کریں، لیکن پہلے اپنا گریبان تو جھانکیں اور سامنے آ کے بیٹھ کے بات کریں کہ آپ نے ماضی میں تنظیم کے لیے یا عوام برادری کے لیے کون سے ایسے کارنامے کیے ہیں یا کون سا فائدہ پہنچایا ہے۔ اگر آپ نے ماضی میں ایسا کوئی فائدہ پہنچایا ہے برادری کو یا ایسا کوئی کام کیا ہے تو ہم آپ کے بازو بنیں گے، آپ کی اس میں شانہ بشانہ کھڑے ہو کے مدد کریں گے، فائنینشلی بھی، فزیکلی بھی، مورلی بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کو اپریشیٹ کریں گے، آپ کو اور آگے بڑھنے میں مدد کریں گے۔ اور اگر آپ نے کوئی عوام برادری کے لیے کسی کے لیے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے، ویلفر کا، نوکریوں کا، کہیں کسی اور جگہ پہ، تو پھر آپ کو کیا پہنچتا ہے کہ ایک بندہ نیا آیا ہے، جی آپ طنز کر رہے ہیں، وہ کل آیا ہے اور فاروق عوان جو ہے وہ فاروق عوان اپنے مقاصد کے لیے اس نے تنظیم رجسٹرڈ کرائی ہو، حاصل کرنا چاہتا ہے۔ او میرے بھائی، جو بندہ یہ بات کر رہا ہے وہ ہمارے سامنے ٹیبل پہ بیٹھے، اور فاروق عوان نے کیا کیا اتنے چند عرصے میں، ان گناہگار آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں 20 بندے اس کے پاس آتے ہیں، جب وہ بیٹھتا ہے فاروق عوان ان کو بلاتے ہیں اور اس کو کام کے لیے لاتے ہیں، میرا یہ کام کر دو، میرا وہ کام کر دو۔ فاروق عوان نے تو گورنمنٹ آف سندھ سے جابز بھی لے کے دی ہیں۔ فاروق عوان نے 36 بندوں کا میں ثبوت اور نام کے ساتھ دینے کو تیار ہوں کہ 50 بندوں کا کام کیا ہے، نوکریاں ان کی، کوئی پولیس کے مسئلے، کوئی کیا، میں میرے ساتھ بیٹھ جائیں ٹیبل پہ، ان بندوں کو بھی بلا لوں گا جن کا کام کیا ہے فاروق عوان نے، کوئی لالچ کی بیس پہ تو نہیں کیا۔ اور آپ لوگ یہ تاثر دینا چاہتے ہو چند جو بڑے بزرگ ہیں جن کی بہت ہمارے لیے معزز ہیں، بہت عزت ہے ان کی، اور میں عزت دل سے عزت کرتا ہوں، سب ان کی عزت کرتے ہیں ان بزرگوں کی، لیکن مجھے شرمسار ہونا پڑتا ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بزرگ ہمارے بجائے اپریشیٹ کرنے کے کہ فاروق عوان نے یہ کام کیا ہے کسی کے لیے، وہ ایک اچھا ہے، آیا ہے قوم کے لیے، ہماری قوم کے لیے اچھا، وہ قداور شخصیت ہے، آئی ہے، اور اس کے تعلقات بھی ایسی جگہ ایک پارٹی سے ہیں، وہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے، برادری کے لیے کام کر رہا ہے، بجائے اپریشیٹ کرنے کے لیے یہ الزام تراشی شروع کر دی ہے کہ فاروق عوان کو اپنے الیکشن کی پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ آیا برادری کو الزام کر رہا ہے۔ او میرے بھائی، آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، فاروق عوان کی فیملی اس 6 مہینے فاروق عوان یا سال ہوا آیا ہے، عوان برادری نے شہادت عوان کو سینیٹر بنایا ہے، شہادت عوان کو زرداری صاحب سے یا پیپلز پارٹی میں قربت حاصل کی ہے تو وہ عوان برادری کے تھرو کی ہے۔ فاروق عوان ایس ایس پی تھا تو عوان برادری نے اس کو ایس ایس پی لگایا تو وہ تمغہ شجاعت، تمغہ رسالت ملی تھی۔ کسی عوان نے یہ جو ہمارے معزز، یہ جو چیف آرگنائزر بن کے اتنا تنقید کر رہا ہے، اتنا کرٹیسائز کر رہا ہے، یہ عمر حیات صاحب، اس نے لگایا فاروق عوان کو ایس ایس پی، یا فاروق عوان کو یہ ٹکٹ لے کے دے گا پیپلز پارٹی سے؟ یہ اتنی باتیں کر رہا ہے، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے اس طرح کی تنقید کرتے ہوئے۔ اگر آپ کو کوئی جواب نہیں دے رہا، وہ اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ کے ساتھ وہ مقابلے میں آنا ہی نہیں چاہ رہا، آپ اس قابل ہی نہیں ہو کہ آپ آؤ، آپ کے ساتھ بحث برائے بحث کی جائے، آپ اس قابل ہی نہیں ہو، آپ خود ساختہ چیف آرگنائزر ہو، آپ سندھ کی پرانی وہ بھی نکال کے دکھاؤ جو تھی تنظیم کی اپنا کتابچہ، اس میں آپ کہاں پہ چیف آرگنائزر ہو، کہاں ہے آپ کا عہدہ؟ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہو، اور آپ کے پیچھے جو چند لوگ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، عزت دار لوگ ہیں، وہ آپ کو انہوں نے رکھا ہوا ہے آگے بات کرنے کے لیے۔ کوئی کسی کی عزت ہوتی ہے، تمیز تہذیب ہوتی ہے، کسی لڑکے کو، کسی بچے کو ہم بھی کہہ دیں کہ اس بات کا جواب دو بدتمیزی سے، تو آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ عمر حیات صاحب، آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ لیکن ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہماری تربیت اس طرح نہیں ہوئی ہے، ہمیں جس گھرانے میں پیدا ہوئے تہذیب سکھائی گئی ہے، لیکن آپ اس حد تک نہ لے جائیں تاکہ اور آپ کے پیچھے جو چند بزرگان اور
چند لوگ کام کر رہے ہیں جن کے آپ اعلی کار اس وقت بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی یہ میسج ہے کہ خدایا آپ عزت دار بندے ہیں، ہمارے لیے معزز ہیں، آپ کی عزت ہم کرتے ہیں اور عزت کریں گے، انشاءاللہ آپ کی عزت کریں گے، آپ ہمارے بزرگ ہیں۔ خدا کے لیے کرٹیسائز کرنے سے پہلے آپ خود کو اس قابل بنائیں کہ فاروق اوان کو چھوڑ کے لوگ آپ کے لیے آئیں۔ پاکستان میں کتنے لاکھ کتنے کروڑ اپنا اوان ہیں، مجھے بتائیں، کتنے اوان جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں سندھ میں یا کتنے لوگ ہیں کراچی میں جو خود ساختہ چیف آرگنائزر جو ہیں، جو کہتے ہیں میں نے پیر سلطان صاحب کو بھی میں نے لگایا ہے، فلانے کو بھی میں نے لگایا ہے؟ تو بھائی خدا را اپنی لینگویج، اپنے لہجے پہ ذرا غور کریں۔ اس طرح کے لہجے اچھے نہیں ہیں، اس طرح کی بدتمیزی اچھی نہیں ہے۔ یہ بدتمیزی سے جواب سب دے سکتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کریں گے۔ آپ کو بات کرنی ہے، آپ کو بحث کرنی ہے، ٹیبل پہ آئیں، فاروق اوان کو بولیں کہ آپ نے اوان برادری کو آنے کے بعد یہ نقصان پہنچایا ہے، ہم نے اتنے سال سے یہ فائدہ پہنچایا تھا، آپ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے تنظیم رجسٹرڈ کر دی جو کہ مر گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، جو ایک اچھا کام کیا ہے، ہم کو وہ چیز جو ہے وہ نہیں نبھ رہی، یا ہم اس کو برداشت نہیں کر پا رہے کہ ہم میں سے کوئی اتنے عرصہ نہیں اٹھا کہ اس کی تجدید نو کرے یا رجسٹریشن کرائے۔ اور اگر آپ نے کر لیا فاروق اوان صاحب، آپ ہماری آنکھوں میں چپ رہے ہو، آپ ہماری آنکھوں میں چپ رہے ہو۔ اور بھائی آپ کرٹیسائز کرنے سے پہلے اپنا گریبان بھی تو جھانکیں کہ آپ نے قوم کے لیے کیا کیا ہے۔ آپ آئیں، ٹیبل پہ بیٹھیں، بات کریں، ٹیبل ٹاک کریں۔ اگر فاروق اوان صاحب صحیح نہیں ہے، آپ اس سے اچھے ہو۔ میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے کہتا ہوں، ہم سب جہاں تک ہمارے جاننے لے، ہم سب آپ کو اپریشیٹ کریں، آپ کے بازو بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس طرح کی زیادتی، اس طرح کی، ہمارے وہ چیئرمین ہیں، ہم نے ان کو دل سے تسلیم کیا ہے، ان کو چیئرمین بنایا گیا ہے، صدیق اوان صاحب نے بنایا ہے، پیر خالد سلطان صاحب نے بنایا ہے۔ پیر خالد سلطان صاحب کو بھی کیا کیا لوازمات پیچھے سے بولے جاتے ہیں، ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ میرے لیے ایک ایک بھائی یوتھ کا میرے بچوں کی طرح چھوٹا بھائی ہے، اور جو میرے سے بڑے ہیں میرے والد کی طرح رسپیکٹ میں ان کو کروں گا، لیکن خدا را اس طرح کی بے معنی کرٹیسزم نہ کریں۔ آپ کو عہدے چاہیے، آپ ڈیزرو کرتے ہیں، بسم اللہ ہم ہٹ جائیں گے۔ اس ویڈیو پیغام کے تھرو آپ کو میسج دے رہا ہوں، ہمیں نہ عہدہ چاہیے تھا نہ کچھ، ہمیں عزت بخشی ہے کسی نے، ہم نے عہدہ قبول کیا 3-4 سال بعد، محنت زاری کے بعد، اور اب بھی کہتے ہیں ہماری جگہ آپ لوگ آئیں، آپ لوگ ادھر ڈیزرو کرتے ہیں، قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ ہم آپ کو 6 مہینے کے اندر کر کے دکھائیں گے، ہم کسی سے ہاتھ پھیلا کے یہ چندہ جگہ جگہ ٹواں نہیں کریں گے۔ جو اللہ پاک نے ہمیں حیثیت دی ہے، ہمارے چند دوست ہیں ایسے، ہم ذاتی طور پہ ان سے ریکویسٹ کر کے اوان برادری کے لیے دیکھیں 6 مہینے کے اندر آپ کو کیا رزلٹ دیتے ہیں۔ اور آپ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آئیں بیٹھیں، آپ لوگ کریں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مفت کا خامخواہ کا کرٹیسائز کرنا، خامخواہ کے الزام تراشی کرنا، بھائی اوان ہم نے کس کو پابند کیا ہے کہ کوئی چیف آرگنائزر کے ساتھ نہ جائے، عمر حیات کے ساتھ یا ان کے گروپ کے ساتھ نہ جائے؟ ہمارا تو کوئی گروپ نہیں ہے، ہمارے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں، کراچی سے لے کے سندھ سے لے کے پاکستان تک جو آنا چاہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے سر کا تاج ہے، چھوٹا بڑا ہر آدمی ہم سے جو ہو سکے گا اچھائی کا کام کریں گے۔ جگہ جگہ فاروق اوان صاحب نے جلسوں میں اور ہر جگہ کہا ہے کہ یہ ایک نان پولیٹیکل تنظیم ہے جس میں سیاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہمارا جو تنظیمی بھائی اوان ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہے، چاہے وہ ٹی ایل پی میں ہے، چاہے وہ سپاہ سالار میں ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی میں ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہے، چاہے وہ نون لیگ میں ہے، ہمارے لیے اتنا ہی احترام محترم ہے جتنا فاروق اوان صاحب ہیں۔ ہم نے تو کسی کو فاروق اوان صاحب نے نہیں کہا میری پارٹی میں آؤ یا مجھے سپورٹ کرو۔ ان کو ٹکٹ کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے یا یہ فورم یوز کریں گے،
او بھائی خدا کے لیے اپنے ذہن کو درست کریں، اپنی سوچ کو وسیع کریں. نہ آپ کسی کو کام کرنے دیتے ہیں عوام کے لیے، عوام قوم کے لیے، اور نہ خود آگے بڑھ کے آنا چاہتے ہیں. جس کو احساس کمتری ہوتا ہے نا، وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، تو وہ یہی طریقہ کار اختیار کرتا ہے. کس چیز کی آپ کو احساس برتری ہے؟ میرا پھر ایک سوال ہے، اگر 100 بندوں کو بلائیں، ہم آنے کے لیے تیار ہیں، ہم سے ڈیبیٹ کریں، ٹیبل ٹاک کریں کہ آپ نے ماضی میں کیا کیا، آئندہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہم ہاتھ جوڑ کے چھوڑ دیں گے اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. میری باتوں کا برا نہ منایا جائے. آج میں اس لیے اس بات کا جواب اس طریقے سے ویڈیو کال پہ دے رہا ہوں کیونکہ میں 3 دن سے مسلسل، میں یہ لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ بکواس سن رہا ہوں، لیکن یہ لہجہ درست نہیں ہے. چیف آرگنائزر عمر حیات صاحب، آپ بزرگ ہیں، 72 سال آپ خود کہہ رہے عمر ہیں، اور آپ کے پیچھے جو بزرگان بھی ساتھ دے رہے ہیں ان کی بھی ماشاءاللہ یہی ایجیں ہیں، اسی ایج کی ہیں وہ، ہمیں پتہ ہے. اور یوتھ کے بھی جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، میں نے پہلے فاروق امان صاحب، ہم گئے یوتھ کے کہنے پہ، ہم نے کیا کہا، ہمارے لیے سب محترم ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی. بڑوں کو بھی عزت کرنی پڑے گی، چھوٹوں کا احترام کرنا پڑے گا، اور چھوٹوں کو بھی بڑوں کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی. لہٰذا میں ہاتھ جوڑ کے سب سے معافی مانگتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں اگر میری کوئی بات یا لہجہ تلخ ہوا ہو، برا لگا ہو، مجھے مجبوراً جذبات میں آ کے یہ ویڈیو کال پہ بھرنی پڑ رہی ہے. میں اپنے لہجے کی معذرت چاہتا ہوں، اپنے بزرگوں سے بھی، اپنے چھوٹوں سے بھی، لیکن خدارہ میری اس بات کو اپنے ضمیر سے سوچنا اور دل کے اندر خدا خوفی رکھ کے سوچنا کہ میں یہ باتیں صحیح کر رہا ہوں. کسی کی باتوں میں نہ آئیں. ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں خوشی سے، ہم اچھے کاموں کے لیے نکلیں، سو بسم اللہ آئیں. نہیں آنا چاہتے، جہاں آپ آزاد ہیں، ہمارے پابند نہیں ہیں، ہمارے لیے پھر بھی محترم رہیں گے، ہمارے لیے پھر بھی وہی بھائی رہیں گے، وہی عزت ہوگی. اجازت چاہتا ہوں آپ سے، ہمارے دروازے کھلے ہیں. فاروق امان صاحب بھی کہیں نہیں گئے ہیں، دروازے کھلے ہیں، جب بھی بیٹھنا چاہیں. جن کو شکایت ہے ایک گروپ بنا لیں، اپنا 10-20 رکنی کمیٹی، آ جائیں، بیٹھ جائیں، ڈیبیٹ کریں. جہاں کوئی غلط ہوگا، ہم میں اتنا اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہے، سننے کی سکت دی ہے کہ ہم بات کو سنیں گے اور طریقے سے اس کا حل نکالیں گے. اور خواہ کا کرٹیسائز نہ کریں. خدارہ آپ لوگوں سے التجا ہے، اور اس بات کو، میری باتوں کو غور کریں، اصلاح کی طور پہ لیں. اور آپ لوگوں کی بہت مہربانی. میں معذرت چاہتا ہوں اگر میرے سے کسی کو دل آزاری اس میسج سے پہنچ رہی ہے، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. شکریہ بہت بہت.